کسی بھی حاجی کے لیے حج پر جانے سے پہلے بلکہ کسی بھی عمل کے لیے جس عمل کو اللہ کی جناب سے وہ مقبول بنانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کے بدلے میں جنت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے لیے میں اخلاص نیت کو لازمی پکڑے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس عمل میں داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان اپنے اس عمل میں مخلص ہو اور وہ اس کا عمل حبیب کبریا سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو، ورنہ اگر کسی بھی عمل کے اندر اور کسی بھی شخص کے عمل کے اندر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں تو پھر اس کا عمل مقبول نہیں۔ لہذا حج پر جانے سے پہلے خصوصی طور پر جس کے تعلق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا عمرہ پر جانے سے پہلے انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نکلے اور کوشش رہے اس کی ہر ممکن اس کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہ جائے۔ دوسری چیز آج کے اس درس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں انسان کو خاص طور سے کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے، اگر وہ چاہتا ہے اس کا عمل مقبول ہو جائے تو شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بری کر لے، الگ کر لے، کیونکہ شرک اور بدعات کی موجودگی میں کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میری زندگی کا ہر پل اور ہر کر و فر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی جو کچھ بھی میں دین کے تعلق سے کرتا ہوں اسے صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہوں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو انسان اپنے رب سے حقیقی معنوں میں ملاقات کا خواستگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، اور اس کا کوئی بھی عمل صالح اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس عمل کے اندر وہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لہذا ہمارا کوئی بھی عمل شرک سے خالی ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بھی عمل بدعات و خرافات سے خالی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنا دوں، اس کے بعد میں تیسرے پوائنٹ میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شرک والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا تو اسے سن لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی نہ مجھے اس کی کوئی پرواہ رہتی ہے اور نہ اس کے عمل کی کوئی پرواہ رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک اور بدعات سے کسی بھی عمل میں داخل ہونے سے پہلے وہ الگ ہو جائے۔ تیسری چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے بندے کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بغیر علم کے کوئی بھی عمل انسان صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر وضو بھی کرنا ہے اور انسان کے پاس وضو کا طریقہ اور علم موجود نہیں تو اس کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ لہذا علم ضروری ہے حج کے تعلق سے بھی، عمرہ کے تعلق سے بھی، اور کسی بھی عبادت میں داخل ہونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حج کے لیے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو،
کیونکہ اگر نہیں سیکھو گے تو تمہارا حج نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، ہر قسم کے گناہ سے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے، ہر قسم کے گناہ سے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے، اور توبہ حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس سے الگ ہو جائے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں جس گناہ سے وہ الگ ہونا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس گناہ کے سلسلے میں اللہ کی جناب میں نادم اور شرمندہ ہو۔ تیسری چیز، اس گناہ کے سے نکلنے کے لیے اور توبہ کو خالص بنانے کے لیے انسان کو چاہیے اللہ کی جناب میں عزم پیش کرے، عہد پیش کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور اگر مظالم کی بات ہے انسانوں کے تعلق سے، تو جو بھی ممکن ہو سکے اہل علم کے مشورے سے اس سے نکلنے کے لیے وہ طریقہ ضرور اختیار کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، شرک کے تعلق سے ایک آیت میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تقریباً 18 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بفرض محال یہ لوگ بھی اپنے عملوں میں سے کسی عمل میں شرک کرنے لگتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے، تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ اگر نبیوں کا عمل، رسولوں کا عمل، اور یہاں جہاں میں نے کہا 18، وہاں ابراہیم کا بھی تذکرہ، نوح کا بھی تذکرہ، موسیٰ کا بھی تذکرہ اور عیسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، اور جو پہلی آیت میں نے ذکر کی اس میں سارے انبیاء و رسول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تذکرہ ہے۔ بدعات و خرافات سے الگ ہونا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ بدعت جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اعمال کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے حج بھی کیا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے روزے بھی کیے، اس نے زکوٰۃ بھی دیے، والدین کی فرما برداریاں بھی کی، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں بدعات و خرافات یا کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسے انسان کے سارے اعمال عکارت جاتے ہیں، برباد جاتے ہیں، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔